آرون ولداسکی نے ایک پیپر پبلش کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا سٹیزن ایز اینالسٹ. دس واز ویری امپورٹنٹ پیپر جس نے ٹریڈیشنل اور کنونشنل پبلک پالیسی انالیسس کو اپ سائڈ ڈاؤن ٹرن کیا. دس واز a major criticism on the technocratic and economics oriented field of policy analysis. اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری اس وقت 21ویں صدی میں جس قسم کے میتھڈز یوز کیے جا رہے ہیں پالیسی انالیسز میں، پالیسی میکنگ میں اور پالیسی اسٹڈیز میں، وہ بہت سارے اپنی انسپیریشن ڈرا کرتے ہیں آرون ولداسکی کے آئیڈیاز سے، کیونکہ آرون ولداسکی از سچ اے ٹاورنگ فگر in criticizing and developing a critique of the conventional reductionist methods of policy analysis. اس سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ جان ڈوئی کی لائف کو دیکھیں، جان ڈوئی واز اے پریگمیٹسٹ فلاسفر. ہی واز اے ٹیچر آف ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل، جو کہ پالیسی اسٹڈیز کے بانی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے 1950s میں پالیسی اسٹڈیز کا فیلڈ اسٹیبلش کیا. اور جان ڈوئی کا بہت ایمفیسس تھا ڈیموکریسی پروموٹ کرنے پہ. ان کا جو آئیڈیا تھا ان کی پریگمیٹسٹ فلاسفی کا، وہ تھا ڈیموکریسی کو ڈیولپ کرنا، ڈیموکریسی کو ہیلپ کرنا اور ڈیموکریسی کو گرو کرنے میں کنٹریبیوٹ کرنا. ان کی تھیوری بہت فیمس ہے ایجوکیشن پہ. The central purpose of education according to John Dewey was to promote democracy. یہ بہت انہوں نے ایمفیسس کیا. اس کے بعد اگر آپ ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل کا کام دیکھیں پالیسی سائنسز پہ، انہوں نے دو باتوں پہ بہت فوکس کیا. ایک تو ان کا جو فوکس تھا وہ پالیسی سائنسز کو ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت سارے پالیسی انالسٹ جو اکنامکس کے میتھڈز استعمال کر رہے تھے، میتھمیٹیکل ماڈلز استعمال کر رہے تھے یا اسٹیٹسٹیکل ماڈلز استعمال کر رہے تھے پالیسی انالیسز میں، انہوں نے اس آئیڈیا کو بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہونے دیا. لیکن بہت ہی سینٹرل آئیڈیا ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل کے تھاٹ میں بھی یہی ہے کہ پالیسی سائنسز کو ڈیموکریسی پروموٹ کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ انہوں نے پالیسی سائنسز کو پالیسی سائنسز آف ڈیموکریسی کا نام بھی دیا. تو ان دونوں سائنٹسٹس کے ساتھ کنسسٹنسی میں ولداسکی کی تھاٹ میں بھی ایک بڑی اپوزیشن موجود ہے اسٹیٹ امپوزڈ پلاننگ کے خلاف. اور پھر پلاننگ ڈیزائن اور ریشنلسٹک ڈیزائن کی بھی کرٹیسزم بڑی موجود ہے آرون ولداسکی کی کتابوں میں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسٹیٹ امپوزڈ پلاننگ ہے یا ٹاپ ڈاؤن پلاننگ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ سے نیچے لوکل لیول تک نافذ کی جاتی ہے اور جس کو ریشنلسٹک کیلکولیشنز کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، وہ ڈیموکریسی کے پرپزز کو پروموٹ نہیں کرتی. اور جو پالیسی انالسٹ ہیں اس ماڈل میں، ٹیکنوکریٹک ماڈل میں، وہ پالیسی انالیسز کے جو میتھڈز یوز کرتے ہیں وہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں اور عام لوگ ان کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے عام لوگ پالیسی میکنگ میں اپنا رول پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب ہی لوگوں کی حکومت ہے، اور لوگوں کی حکومت اسی طرح قائم ہو سکتی ہے جب لوگ ڈیسیژن میکنگ میں اپنی رائے دیں اور ان کی رائے ڈیسیژن میکنگ میں اہم سمجھی جائے. پھر آرون ولداسکی نے اسٹیٹ کے کوئرسیو ریگولیشنز کی بھی مخالفت کی. ان کا یہ خیال تھا کہ جب اسٹیٹ امپوز کرتی ہے اپنی ول لوگوں پہ تو اس سے ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کی نفی ہوتی ہے. تو اپنے انہی آئیڈیاز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے سوسائٹیز کو چند سلیکٹڈ لوگوں کی ڈائریکشن دینے کی بھی مخالفت کی. انہوں نے یہ کہا اور بہت ساری جگہوں پہ
انہوں نے یہ بات بڑی واضح انداز میں کہی کہ سوسائٹی میں صرف چند لوگوں کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پوری سوسائٹی کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں، اور اس کی بجائے جو ان کا حل ہے کہ پالیسی میکرز اور پالیسی انالسٹس کا کام یہ ہے کہ سٹیزنز کو انکریج کریں تاکہ سٹیزنز اپنے لیے خود فگر آؤٹ کر سکیں چیزیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جیسے انہوں نے امریکہ میں ایجوکیشن پالیسی پہ کام کیا تو انہوں نے بہت مخالفت کی اسٹینڈرڈائزڈ کریکلم کی. انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں کریکلم کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی بجائے اور ٹیکسٹ بکس کو سملر کرنے کی بجائے آپ پیرنٹس کو واؤچرز دیں، اور پیرنٹس بذات خود اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو کس اسکول میں پڑھانا ہے، اور جہاں پر وہ بہتر سمجھیں اپنے بچوں کا مستقبل ان بچوں کو وہاں پر داخل کروائیں اور وہاں سے انہیں ایجوکیشن دلوائیں. تو یہ ایک ان کا آئیڈیا تھا اپنی تھاٹ کو فالو کرتے ہوئے. امریکن ایجوکیشن پالیسی میں ایجوکیشن واؤچرز کا بڑا اہم رول ہے. ایجوکیشن واؤچرز دیے جاتے ہیں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو مختلف سکولز میں داخل کرانے کے لیے. جہاں پر ایجوکیشن واؤچرز دیے گئے ہیں وہاں پر بہت سارے پیرنٹس نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن بہتر بھی بنائی ہے ان واؤچرز کو ایسے اسکولوں کے لیے استعمال کر کے جہاں پر وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ بہتر ایجوکیشن دی جاتی ہے. تو آرون ولداسکی کا یہ آئیڈیا بہت ہی اہم تھا ڈیموکریسی کے رول کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے امریکہ میں، اور یہی آئیڈیا دوسرے ملکوں کے لیے بھی بہت ہی یوزفل ہے. تو یہ آئیڈیا لوگوں کو اس طرح فائدہ دیتا ہے بیکاز it benefits them by altering the pattern of relationships between participants who leads to outcomes that are different. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فریز ہے آرون ولداسکی کی طرف سے. He also thinks that this idea is helpful because it encourages citizens to act as analysts by becoming part of public policies through which they can determine what they are getting for what they give. تو اگر سٹیزنز کو لارجلی پالیسی انالسٹ کے طور پر کام کرنے کو ترجیح دی جائے تو پبلک پالیسیز کا ڈومین پالیسی انالسٹ تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ سٹیزنز ول بی ایبل ٹو ایکسرسائز their dignity and their thinking to determine the course of action by the government, and definitely they will be able to benefit from it. So یہ پالیسی انالسٹ کے رول کو سٹیزن تک لے کے جانا، this was a revolutionary idea in Aaron Wildasky's time and had ramifications for the redesigning of policy analysis profession.